بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں انڈیا کے، ڈاکٹر ہیں میری طرح وہ، لیکن عالم ہیں، بہت مشہور بھی۔ وہ کسی جگہ پہ انہیں کسی نے کویسچن کیا ہے، کسی نے انہیں بھیجا ہے، میں نے کہا میں اپنی سمجھ کے مطابق، کیونکہ میرے سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا، مجھے تو نہیں تھی، لیکن کسی بندی نے بڑے پریشانی سے کسی نے مجھے بھی یہ سوال کیا تھا کہ میں نے جب سے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور بد مردوں کے لیے بد عورتیں ہیں، اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، تو ڈاکٹر صاحب میرا خاوند تو گھر میں عورت لے آتا ہے، زانی شرابی ہے، ڈاکٹر صاحب میرا خدا گواہ ہے کہ میں تو کبھی زندگی میں ایسی غلطی خیال میں بھی نہیں گزری۔ تو میں رو رو کے میرا جس دن سے آیت پڑھی ہے، میں اللہ سے معافیاں مانگ رہی ہوں، میرے سے کہاں غلطی ہوئی۔ ان سے کسی نے یہ سوال کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں گے، میں نہیں، لیکن میں اپنی، مجھے چونکہ سمجھ نہیں آئی، میں اس لیے بات کر رہا ہوں تک کوئی بات شاید پہنچائے، کہ میں عالم تو نہیں ہوں، عالم کہ باقی علماء۔ ان سے بھی کسی نے یہی سوال کیا، کسی بچی نے یا بچے نے بھیجا ہوا ہے، نام کہنا نہیں بولا، میں نے وہ کلپ دیکھا ہے ویڈیو پہ۔ وہ ان سے کہا گیا ہے، وہ بچہ یا بچی کو سوال بھیج رہا ہے کہ میری جس سے شادی ہوئی ہے، شادی سے پہلے صرف منگنی تھی، اصل میں یہ بھی مسلمانوں نے کام پکڑے ہوئے ہیں، وہ ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے، تو ہم دونوں شادی سے پہلے ہی اللہ کی حدیں کراس کر گئے تھے، ہمارے سے زنا ہو گیا، لیکن ہم نے بعد میں شادی ہماری ہو گئی ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ زانی کا نکاح نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، جو بھی انہیں کوئی بات پتہ چلی۔ تو کیا ہمارا نکاح ہو گیا اور ہم نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، لیکن کیا ہمیں پہلے توبہ کرنی پڑے گی، پھر نکاح کریں گے، پھر شادی ہوگی؟ اس طرح وہ سوال پوچھ رہے ہیں، یا کہ ہماری اب شادی نہیں ہو سکتی۔ یا انہوں نے اس میں بات کر دی ہے کہ میرے نزدیک تو جواب یہی تھا کہ اگر آپ نے توبہ کر لی تو آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے، اور آپ لوگوں نے آپس میں شادی کی، بس ہو گئی شادی، ٹھیک ہے، اب اس بات کا ذکر نہ کریں، معاف کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، آپ، اچھی بات ہے کہ آپ دونوں نے آپس میں ہی پھر شادی کر لی۔ میں کاکیوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ لمٹ کبھی کاکے کو کراس نہ کرنے دیں، چاہے نکاح بھی ہو اگر رخصتی نہیں ہے، کیونکہ مردوں کی یہ سوچ جگہ منہ مارا ہو، کاکی وہ برداشت نہیں کرتے، تو ایون اگر اس نے شادی سے پہلے ان کے پیار میں ہی ان کو ہاتھ ہی پکڑنے دیا ہو، یہ بعد میں تانا مارتے رہتے ہیں کہ تو وہی نہ جڑی فٹافٹ میرے سے ڈگ پئی سے، اور کاکی کے دل پہ جو گزرتی ہے وہ تو خدا ہی جانتا ہے، اگر وہ ان کے پیار محبت میں، لیکن پہلے ہی اسے اپنی یہ دھیان کرنا چاہیے کہ رب نے جو اس کو عزت دی ہے اس کی قدر کرے، اور اس بے حیا کو جو ہے جو مرضی کہہ رہا ہے حیا یاد کرا دے، کیونکہ ہم اللہ کو ماننا ہے ہی ہے کہ جہاں وہ دونوں اکیلے ہیں وہاں کوئی بھی نہیں دیکھنے والا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی حیا کر لے، تاکہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ڈٹ جائے کہ نہیں خبردار، یہ نہیں ہو سکتا، جب رخصتی ہوگی دیکھی جائے گی۔ کیونکہ مردوں کو یہ خیال پھر گزرتا رہتا ہے، شیطان ڈالتا رہتا ہے کہ یہ جو اتنی آسانی سے تیرے ساتھ راضی ہو گئی ہے، یہ پتہ نہیں کتنے کتنے راضی ہوئی۔ خود انہیں جو ہے نا، بڑی گھٹیا ٹرم یہ یوز کرتے ہیں، زیرو میٹر، خود یہ چاہے انجن یہ نمبر بھی پیچھے کرائے ہوں، ٹھیک ہے، جگہ جگہ ذلیل ہوئے ہوں، لیکن منہ مارا ہوا ہو جہاں مرضی، لیکن یہ گھٹیا سی سوچ ہوتی ہے، نفس انہیں تنگ کرتا رہتا ہے، بعد میں پرابلم آتی ہے، وہ پاکی نہیں رہتی۔ میں بار بار بچوں کو کہتا ہوں نا کہ صاف اور پاک میں فرق ہے۔ آپ نے گلاس میں کسی نے آپ کے شراب ڈال دی کسی دوست نے غلطی سے، لیکن یا شرارت میں، آپ نے اسی وقت اٹھے اور گلاس دھو لیا، یہ صاف ہو گیا لیکن پاک نہیں ہوا۔ بیٹا آنکھیں کھول کے رکھ، یا پھر آیا نہ کرو، آپ لوگ اجازت مت لیا کرو میرے پاس آنے کی۔ میں نے جب منع کیا تم لوگوں کو کہ آپ لوگوں کے پاس کنٹرول نہیں ہے، یہاں آ کے تماشا بننا جو ہے، یہ دوسروں کو تو نہیں سمجھ آتا، اپنے عشق کو چھپاتے ہیں نہ کہ اس کو تماشا بناتے ہیں۔ کنٹرول کر سکتی ہو تو آنکھیں کھول کے بیٹھو، مت آیا کرو آئندہ مجھے پوچھتے۔ لیکن اسی گلاس کو اگر آپ اللہ کا نام لے کے دھوئیں گے، اللہ پاک کا کلمہ پڑھ کے، اب وہ پاک ہوگا۔ اسی طرح میں نے سارا سال حلال طریقے سے پیسے کمائے ہیں، گھر لائے ہوں، اپنے بچوں کو کھلائے ہیں، یہ صاف کمائی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر میں نے زکوٰۃ
اگر میں صاحب نصاب ہوں، دی ہے، صدقہ خیرات دی ہے، اب یہ پاک ہوئی ہے، صاف اور پاک، اللہ پاک میں نے شامل کر لیا۔ آپ اپنا ہر کام نا اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کیا کریں، چاہے باتھ روم میں استنجائی ہو، اتنا چھوٹا سا عمل وہاں اگر آپ لیفٹ ہینڈ سے کریں گے، اگر آپ واش روم میں بیٹھتے ہوئے دھیان کرتے ہیں کہ نہیں یار میرا قبلے کی طرف چہرہ نہ ہو پیشاب پخانہ کرتے ہوئے، یا میں کھڑے ہو کے نہ پیشاب کروں، شریعت میں جو ہوش کے لوگ، میرے اللہ رسول نے منع کیے، چاہے آپ کو کوئی نہیں وہاں دیکھنے والا۔ جیسے آپ روزے میں، یہ ہے احسان، جیسے آپ روزے میں نہاتے ہوئے شاور کے نیچے بھی غلطی سے بھی پانی منہ میں نہیں جانے دیتے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ چھوٹے ہوتے تو ہم نے میرے جیسوں نے تو کئی ڈرامے کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نہاتے نہاتے ہی کئی بار روزہ رکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے، گرمیاں دے روزے، مجھے یاد ہے، توبہ توبہ، اب تو وہ گرمی ہی نہیں پڑتی، اللہ قاری نہ دیکھ، آج بہت تیز دھوپ تھی، تو بہرحال وہ گرمیوں کے روزے، اور 8 سال 7 سال دی عمر تھی، ایک دوجے بھن بھرا دی سیدھ جو روزے رکھ لینے، ٹھیک ہے، وہ بعد مرن والا ہویا ہونا، تو اب نہانے ان دنوں بہت نہانا ہے، پھر بچے بہت نہانے، بہت صاف پاک ہو جاتے ہیں میرے نال دے، ایویں نہائی جان کے 2 باری 3 باری، تو پھر نہاتے ہوئے شاور کے نیچے پانی ہے، کہیں چلا گیا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر اندروں روزہ دوبارہ رکھا ہے، پھر نہ رکھ لیا چڑی روزہ رکھے ہے، اسکور بورڈ جنا کتے ہار جائے، اللہ کو بھی پیار آتا ہوگا۔ لیکن جو بچہ وہاں پر بھی یہ نہیں کرتا، اس بچے کا درجہ اور اس بچے کا درجہ برابر نہیں ہوگا۔ وہ جنہوں نے چھوٹی سی عمر میں قربانیاں دی ہوتی ہیں، یا کسی نے غلطی پہ یا غلط کام پہ اکسایا یا آمادہ کیا، وہاں پہ بھاگا ایک نہیں میرا اللہ، تو اللہ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں۔ اینی ویز، ان صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو وہ سوال پوچھا گیا، انہوں نے آگے سے یہ والی آیت کوٹ کر دی۔ میرے نزدیک، میں تو عالم نہیں ہوں، لیکن میرے نزدیک یہ آیت یہاں کے لیے نہیں۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ ہاں چلے اچھا ہوا آپ نے توبہ کر لی ہے، اگر توبہ بعد میں کی ہے تو پہلے توبہ کرو پھر نکاح کرو، اس طرح کر کے جواب دے رہے ہوں بعد میں، لیکن میں تو اس کو نہیں سمجھا۔ لیکن یہ آیت وہاں کوٹ کرنی نہیں پڑی، کیونکہ اسی پہ تو اس بچی نے مجھے، خاتون نے مجھے رو رو کے کہا تھا کہ کیا میں خبیث عورت، کیا میں بعد میں کوئی گناہ ایسا کر دینا، یا میں کر چکی ہوں مجھے پتہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ اس آیت کو دھیان سے پڑھیں، یہ اللہ، اسی طرح ایک اور آیت ہے، میں جب بات کرتا ہوں کہ ہم انسان ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں، ہمارے کیے ہوئے ہمارے بچوں کے آگے آتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کریم کی آیت نکال کے لے آتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی نہیں، اٹھائے گی نہیں، قیامت والے دن اللہ واضح کر دے گا، دادے کا قرضہ دادے کو دینا پڑے گا اور پوتے کا قرضہ پوتا دے گا۔ یہاں پہ تو نسلوں آپ لوگ آپس میں خاندانی دشمنی ایک دوسرے کو قتل ہوتے رہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی غلطی ساری، آدم کی اولاد ابھی تک اس کا کانسیکوینسز میں ہے، اسی سیکوینس میں چل رہی ہے۔ ہماری غلطیاں ہمارے بچے بھی بھگتتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قیامت والے دن اللہ ہر چیز کو پھر سامنے کرے گا کہ اس وجہ سے یہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ہوتا ہے، یہ میں نے نہیں کیا، یہ تم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے یہ ایسے ہو رہا ہے، یا تم نے آپس میں ایک دوسرے کا ستیہ ناش کیا ہے، حسد سے کیا ہے، کینے سے کیا ہے، بغض سے کیا ہے، یا جسے آپ لوگ جادو کہتے ہیں۔ میں نے مسلمانوں کا عجیب حال دیکھا، آج کسی گھر گیا ہوں نا، تو وہ جو پارٹی لے کے گئی تھی وہ مجھے لے کے گئی ہے کہ یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں، وہ یہ میری بیوی میرے پہ جادو کرتی ہے، یہ حال ہے۔ میں گیا ہوں، بیوی کے ماتھے پہ بھی محراب ہے، وہ تسبیح پڑھنی، نماز پڑھنی تھی، بزرگ عورت، صاحب بھی بزرگ، ٹھیک ہے، میری ماں تے بھی کر دی رہی ہے، میری ماں جو کرتے مار دیتا ہے۔ میں نے انہیں پیار سے کہا کہ آپ بھی نمازی پرہیزگار، وہ بھی نمازی پرہیزگار، جادو کون کرتا ہے؟ دونوں نے متھے تے محراب ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں مجھے یہ ہوتا ہے، مجھے وہ ہوتا ہے، میں اس کے قریب آتا ہوں۔ دونوں پڑھ کے قرآن کریم، اور اس کے بعد آپس میں جو نفرت ہے وہ فائرنگ ہے، ٹھیک ہے، وہ جادو کہہ لیں آپس میں، اولاد کا ستیہ ناش ہوا۔ جہاں ان بی بی کو، ان مائی کو رونا شروع ہو گئی، انہوں نے کہا جی میرا تو چکر ہی کوئی نہیں، ان کی والدہ ہی انہیں کہتی تھی میں جادو کرتی ہوں، انہیں ساری زندگی ایسے ہی کیا ہے، میں نے تو نبھانے کی بڑی کوشش کی ہے، لیکن ہوں میرے منڈے تاں ہو گئے نے، انہوں نے تلے ہیں۔ مائیں مظلوم بن جاتی ہیں بچوں کے سامنے، بچوں کے دل میں نفرت باپ کے لیے ہوتی ہے یا دادا دادی کے لیے ہوتی ہے، بیچ میں 25% دادا دادی اندر ہوتا ہے، باپ اندر ہوتا ہے، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جب 75% تو کیا کر لے گا؟ سم کو 100% پرفارم کرنا ہے، 2 کمپنیوں کی سمیں مل کے بنی ہیں، اس میں سے 25% کا رائٹ ہی نکال دیا، سگنل ہی آؤٹ کر دیے ہیں، تو 75% تو سم نہیں کر سکے گی نا۔ یہ تو ٹیلی فون میں ایک نمبر بھی غلط مل گیا یا نہیں ملے گا، ایک نمبر اوپر نیچے ہو گیا تو نہیں ملے گا یہ۔
ٹھیک ہے، فوکس نہیں وہ رہے گا. وہ بچوں کے سامنے وہ مظلوم ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی ہے، بنتی ہے یا تھوڑی ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ ان کے اندر نفرت جو باپ کے لیے آ جاتی ہے وہی باپ ان کے اندر بھی ہوتا ہے. اپنے ہی آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں اور نتائج بھی بھیانک آتے ہیں. نفرت کے نتائج بھیانک آنے. اگر قربانی دے بھی دی آپ نے اس گھر میں تو اس کو جتانا ہی نہیں تھا، وہ مظلوم بن بن کے دکھانا بھی جتانا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے نیکی کرنی ہے، وہ نفرت جو ہے وہ جادو ہے. اور وہ جو نیکی اور پارسائی ہم جتا دیتے ہیں یا قربانی، وہ ضائع ہو جاتی ہے. ضائع ان اے سینس کہ آپ کا اس کی وہ مارکنگ، اس میں وہ ریوارڈ آپ نے دنیا سے لے لیا ہے. دنیا والے اس کی کیا قدر کریں. اس لیے اللہ نے سختی سے کہا ہے کہ وہ عمل جو تم نے کر کے جتلانا ہے وہ کرو ہی نہ. اس کی بجائے اسمائل دے کے معافی مانگ لو، I'm sorry. ٹھیک ہے. نبیوں کو بھی نہیں اس نے بخشا ہے، ان کی اولادوں کو نہیں بخشا. قوانین اس کے جو ہے نا وہ سیم وہ رہتے ہیں. یہ ہماری زبان ہے. زبان صرف یہ گوشت والی زبان نہیں ہوتی، یہ ہمارا خیال جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے بڑی سختی سے وارننگ دی ہوئی ہے کہ اللہ کے بندوں کی محفل میں اگر جاؤ، ٹھیک ہے، اول تو اجازت سے جاؤ. چلے جاؤ وہاں اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو. نو آرگیومنٹس، باہر سے بھی نہیں اندر سے بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ فیصلہ دے دیں تو سر پتلی میں کام کرو. اس کے بعد اپنی دلیلیں شلیلیں اپنی مت رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام ان 4 فضیلت والوں میں سے جن کو اللہ تقویٰ سے بھی علیحدہ کر گیا. کہہ رہے کہ تم سارے آدم کی اولاد ہو، لیکن تم میں سے بہتر وہ ہیں جو تقویٰ میں بہتر ہے. یہ ہم نے آپس میں جو عام لوگ ہیں انہوں نے اگر آپس میں بہتری کا فیصلہ کرنا تو جو ہم میں سے جس کو اللہ کی زیادہ حیا ہے، who regards the God most، ٹھیک ہے، جنہیں اللہ کی حیا ہے، اینڈ ٹائم پہ جنہیں اللہ یاد آ جاتا ہے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ، وہ اللہ کہتا ہے وہ تم میں سے بہتر ہے تقویٰ میں. لیکن یا وہ جنہیں میں نے فضیلت دی، جنہیں اس نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا. جبرائیل علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں تو سرکار دو عالم پہلے موجود. آدم علیہ السلام سے بھی جبرائیل سے بھی پہلے آدم کے وہ کہتے ہیں نا آدم دا دادا بھی گود کھڑایا. ٹھیک ہے. اللہ کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم جبرائیل کو کہتے ہیں وہ تارا دیکھا تھا؟ ہاں وہ تو تھا، وہ تو پتہ نہیں کب سے ہے، وہ ہم ہی تھے. عالین بلندیوں والے وہ اور ہیں جنہیں اس نے عالی مقام کر دیا، فضیلت والے. اور پھر کہتے ہیں جیا خامد کو ویسے بیوی پہ فضیلت دی. اس نقطے کو یاد رکھیے گا، بیوی چاہے 5 وقت کی نمازی کیا ساری زندگی تہجد بھی نہیں چھوڑی، اللہ نے اب اس کی کسی فرعون کے گھر شادی کرا دی. وہ خامن چاہے 24 گھنٹے کا شرابی کبابی زانی بد زبان جو مرضی ہے، اچانک اسے پکڑ کے حج پہ لے جاتے ہیں. کئی بار یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ شاید اتھی سدھر جائے، ادھر جا کے اسے خدا یاد آ جاتا ہے. وہ بیوی سے کہتا ہے اچھا بتاؤ کیسے نماز پڑھنی ہے. ہوٹل کے کمرے میں وہ 2 رکھتے سیکھتا ہے، حرم کے سین میں آ جاتا ہے. جو مرضی ہو جائے بیوی سے آگے ہی کھڑا ہوگا، بیوی اس کے برابر نہیں، اسے پیچھے کھڑی ہوگی. یہ اس کی فضیلت ہے. اور میں نے خامن کو فضیلت دی، یہ بھی اس کی حکم ہے، فضیلت ہے، ایک فیصلہ ہے. ڈرائیونگ سیٹ پہ خامن رہے گا اگر وہ اپنی ڈیوٹیز کر رہا ہے. ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ خامن کے درجے پہ ہے، وہی خبیث کہتا ہے کہ جاؤ جسم فروشی کر کے پیسے کما کے لاؤ مینو بھی کھوا دو، وہ تو خامن تو راہ ہی نہیں ہوا، اس نے تو خود کئی خامد آپ کو لے دی. لیکن اگر وہ اپنی ڈیوٹی، وہ ایک بیسک ڈیوٹی جو ہے ظاہریت کی وہ کر رہا ہے، پھر باقی اس کو فضیلت دی گئی. اس کے ساتھ آیت جب میں قرآن کی دیکھتا ہوں کہ جن کو میں نے فضیلت دی، تمنا بھی نہ کرنا کہ تمہیں وہ فضیلت دی جائے. تمنا کا لفظ ہے، خیال بھی نہ گزرے تمہیں چاہت بھی نہ پیدا ہو جیسے کوئی میرے جیسا بدتمیز گستاخ ہے، ہائے مجھے بھی میرا شریف ہو، ایسی کی تیسی. کہاں سے میرا شریف ہو؟ ایک باری نہیں دے سکتا، اس کی مرضی ہے نا. یہ خیال میں بھی گستاخ. جن کو میں نے فضیلت دی، شیطان کو کہہ رہا ہے اوے تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تمہیں میں نے اتنی ہائیسٹ پوسٹ دی تھی،
ابھی میں نے تمہیں تمغہ اس نے کارکردگی دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ سب کے سامنے بدتمیزی کیا، مجھے ریفیوز کیا، تم نے اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھ لیا تھا، مطلب باقی سارے سجدہ کر رہے تھے، ایک عالین نے سجدہ نہیں کیا ہوا۔ اب یہ عالین کون ہے؟ یہ جمع کے اندر ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں سجدہ کیا، یہ وہ تو عالین تھے، تم نے اپنے آپ کو عالین سمجھ لیا تھا۔ یہ اس کی لینگویج ہے، عالین کون ہے یہ اس کا راز وہ جانتا ہے کون ہے، یا جن کو وہ بصیرت عطا کرے، بصارت نہیں بصیرت جن کو وہ عطا کرے۔ اب یہ جو فضیلت والے ہیں، یہ 4 انبیاء، آل نوح، آل ابراہیم، آل موسیٰ، آل بی بی، آپ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے رہے اپنی جگہ، آل عمران، 4 قرآن میں کہہ رہے ہیں، ان میں سے حضرت موسیٰ ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ نہیں خضر تم سے درجے میں علم میں آپ اوپر ہے، خضر علیہ السلام کس کھاتے میں ہے یہ پتہ نہیں، اور تم چل کے جاؤ اور دیکھو، دھیان رکھو، تمہیں چل کے جانا پڑے گا وہ درجے میں اوپر، اور وہ آگے سے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اگر میرے ساتھ بیٹھنا ہے، میرے ساتھ چلنا ہے، نو کوسچنز، میری باتوں پہ آبجیکشن نہ کرنا، خام خواہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، ویسے تم نہیں چلنا یار، جو تمہارا علم ہے ماشاءاللہ کتاب کا علم ہے، توریت تم نے اٹھائی ہوئی ہے اور شریعت تمہاری ہے، تم اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارو، لیکن میں کیا کرتا ہوں اس میں کیا کرنا ہے تم نے؟ اللہ نے گواہی دی ہوئی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ نہیں غلط ہو سکتا، تمہارے علم سے بھی اوپر ہے، موسیٰ علیہ السلام حیران ہے یہ کیا علم ہے، اور وہ عجیب علم ہے کہ جس کشتی میں انہیں پار کرایا گیا اس کشتی میں سوراخ، جن لوگوں نے سیدھے منہ بات نہیں کی، پانی نہیں پوچھا، بلکہ مانگنے پہ بھی بدتمیزی کی ہے، ان کی گرتی دیواریں سنبھال رہے ہیں، اور پھر ایک چھوٹا سا بچہ مائنر اس کو پکڑ کے قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام جی گھٹنے گئی، بس میں بڑی ہو گئی، اب مجھے بس سمجھا دیں، میں جاننا چاہتا ہوں، باقی میں چلتا ہوں اسی اپنی تسی اپنی، ٹھیک ہے، یہ جو اس کے اپنے بندے ہیں مجھے یہ سمجھ آتی ہے، اس لیے مجھے علماء بات کرتے ہوئے ڈر آتا ہے کہ وہ تو عالم لوگ ہیں، میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹری کا علم بھی مجھے اتنا نہیں آتا ہوتا تو یہ کام کر رہا ہوتا، بس اس نے ایک عزت رکھی ہوئی ہے، ایک عزت بنائی ہوئی ہے، تو انہوں نے وہاں یہ آیت کوٹ کر دی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہ خبیث عورتوں کے لیے ہیں ہی خبیث مرد ہیں، تم دونوں یعنی تم دونوں نے پہلے خباثت کر لی نکاح سے پہلے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے تھے، اچھا آپس میں نکاح کر لیا، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں، یہ آیت یہاں کے لیے میری ناقص رائے میں ہے نہیں، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کریکشن چاہ رہا ہوں، کوئی بھی عالم لوگ جو ہے میرے نیچے کئی لوگ لکھ دیتے ہیں، مجھے گائیڈنس مل جاتی ہے، یا وہ اپنی جگہ پہ کریکشن کر سکتے ہیں، یا ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دیں گے تو ڈاکٹر صاحب خود اس کو شاید میری بات کی تشریح تصحیح کچھ بھی کر دیں گے، یا خود اپنی بات کی وضاحت کر لیں گے۔ یہ آیت قیامت کے دن کے لیے ہے، کیونکہ وہ بچی اسی لیے تو تڑپ رہی تھی میرے سے کہ جی میں تو ایسی کبھی زندگی میں حرکت نہیں کی، میرا کون سا ایسا عمل ہے کہ میری اس شخص سے شادی ہوئی ہے، میں تو صبر سے اللہ سے سوچ رہی تھی کہ ٹھیک ہے ماں باپ بھی میرے نہیں ہے، کوئی بھی نہیں تھا اس کا، میں اپنے اللہ اس گھر میں گزارا کر رہی ہوں، یہ میرے گھر میں ہی لا کے سارا کچھ کرتا ہے، میرے سامنے کرتا ہے، میں اپنے بچے اللہ سے کہتی ہوں کہ یا اللہ یا تو صالح اولاد دے نہیں تو نہ دے، یہ اس کی دعائیں تھیں، لیکن اب اس کو ایک سائیکولوجیکلی مسئلہ پڑ گیا کہ یہ میں خود ہی خبیث ہوں، تو شاید اس لیے ایسے مرد سے میری شادی ہوئی۔ میں نے انہیں پھر کہا جی میرے نزدیک یہ آیت جو ہے یہ قیامت والے دن کے لیے ہے کہ وہاں اللہ نیکوں اور خبیثوں کو علیحدہ کر دے گا، وہاں دوزخ والے ادھر بھی بیویاں اور خامد ہوں گے، ادھر اتنے بھی بیاہ ہوتے رہنے، اور جو جنت والے ہیں وہ علیحدہ ہوں گے، وہاں اللہ بیویاں عطا کرے گا، اگر وہ پرانا کپل ہی ہوا تو یہ تو لاٹری نکل آئی آپ کی، دونوں اچھے ہوں گے تو وہاں بھی خوش ہوں گے، ہنسی خوشی آپس میں ہوں گے، نہیں تو نئی بیویاں یا نئے خامد مل جائیں گے جو نیک ہوں گے،
اس کے لیے میرے نزدیک دلیل یہ ہے کہ بی بی آسیہ پھر فرعون کے گھر میں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ یا لوط علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کے گھر کیسے پہنچ گئی، یا نوح علیہ السلام کی بیوی نوح علیہ السلام کے گھر کیسے پہنچ گئی؟ یہ قیامت کی فیصلوں کے بعد کی بات ہے اللہ کی. باقی علماء میرے سے بہتر جانتے ہیں، اگر میں کوئی ابہام پیدا کر رہا ہوں یا مجھے غلط فہمی ہے تو وہ ٹھیک کر دیں گے، گائیڈ کر دیں گے، کیونکہ ان کا درجہ اوپر ہے، ڈاکٹر ہوں، میرا فیلڈ اور ہے. میں سوال تو ایک سائل کے طور پہ کر سکتا ہوں کہ یہ کلپ جو ہے نا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا. تو میرا خیال ہے کہ ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑا ان کا سیٹ اپ ہے، ان تک بات پہنچا دیں گے، جا دیں گے تو وہ کریکشن میرا خیال ہے یا میری کر دیں گے یا پھر اپنی بات کی جو بھی ہے تو وضاحت کر دیں گے. علم القرآن خلق